اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 60 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے اور دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے اس آیت کے ضمن میں ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں 124 نمبر آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر اور طاعت سے روگردانی کی اس کی معیشت بہت تنگ ہے۔ اور معاشیات کا مسئلہ، اکنامک کا مسئلہ ہمیں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اکنامکس کا سبجیکٹ معیشت، بعض اوقات اسٹوڈنٹ اکنامکس کا طالب علم ہونے کے باوجود اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنی معیشت کو، اپنی اقتصاد کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اقتصادی مشکلوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں جو اسلام والی تھیوریز نہیں ہیں۔ وہاں سود سسٹم والی فکر دی جائے گی، وہاں کیا ہوگا، تو پھر وہاں کیسے بہتری آئے گی، کیونکہ برکت تو اللہ نے رکھنی ہے، اللہ کے نظام میں برکت ہے۔ اور جب انسان اللہ کے نظام سے نکل کر اپنی معیشت اور اکنامکس پاورز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو پھر کہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، کہاں ترقی ہوگی؟ یقیناً تنزلی کی طرف ہم جائیں گے، ناکامیوں کی طرف جائیں گے۔ تو اس مقام پہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اقتصادیات، معیشت اور اکنامکس کے تمام پرابلمز کا سلوشن دے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے مسلمانوں، افسوس کی بات ہے خدا نے اتنی قیمتی کتاب ہمیں دی ہے، اتنے قیمتی جواہر عطا کیے اللہ نے ہمیں، اتنا بڑے تحفے دیے خدا نے ہمیں، اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ آج قرآن ہماری الماریوں میں پڑا ہوا ہے، قرآن فقط قبروں پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو کتاب نجات ہے، قرآن تو ہر مشکل سے مشکل کشائی کرنے والا ہے، ہر مشکل سے انسان کو نکالنے والا ہے۔ تو پھر قرآن سے ہم کب استفادہ کریں گے؟ قرآن جیسے قانون سے ہم کب فائدہ اٹھائیں گے؟ کب ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے قرآن کے رولز اور اصولوں پہ عمل کر کے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا قانون لائیں گے، تو انہوں نے بغیر تأمل کے فرمایا ہمیں قانون لانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو قرآن کی شکل میں 1400 سال سے قانون موجود ہے۔ کہاں گئے وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان سے محبت کے دعوت دار؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلانے والے؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ جو معیشت کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں گئے وہ فکریں، وہ مسلمان کہ جن کے پاس معیشت کے تمام سالوشنز قرآن کی اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں؟ پھر وہ اس قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ اس قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تو فقط متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ اللہ نے ھدی للناس دوسری آیت میں فرمایا، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا، لیکن اس سے ہدایت لے گا کون؟ جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ اب وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، پھر بھی اگر وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ہیں، اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ نظام کو بدلنا نہیں چاہتے،
وہ معاشرے اور قوم کی خوشحالی نہیں چاہتے ہیں۔ اس آیت میں واضح لفظ معیشت موجود ہے کہ اس کی معیشت میں تنگی ہوگی جس نے خدا کے حکم اور خدا کے قوانین اور قرآن سے روگردانی کی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آج ہماری معیشت تنگ ہے، ہم پریشان حال ہیں۔ مسلمان قوم اتنا ان کے پاس وسائل اللہ نے دیے، اتنے سورسز دیے، تیل دیا ہے، زراعت دی ہے، زرخیز زمینیں دی ہیں، عقلیں دی ہیں، سارا کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارے ہاں گیس نکلتی ہے، ہمارے ہاں اور معدنیات نکلتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری معیشت پھر کیوں تنگ ہے؟ ہمارے پاس کیا افراد کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس زرخیز زمینوں کی کمی ہے؟ پھر معیشت کیوں تنگ ہے؟ وجہ یہ ہے خدا کے حکم سے روگردانی، خدا کے بنائے ہوئے قانون سے دوری۔ اب معیشت کو کیا مسائل ہیں؟ یہ جو سود سسٹم پہ ہمارا بینکنگ سسٹم قائم ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ ہم قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں، سود پہ سود دے رہے ہیں، یہ کبھی نہیں اترتے۔ یہ پیسے جو سود پہ لیے جاتے ہیں، جو سود پہ دیے جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں پڑتی۔ خدا اور رسول سے جنگ ہے، قرآن نے کہا، جو سود کا کام کرتا ہے، اور ہم جنگ کریں اللہ رسول سے، اور پھر ہماری معیشت میں ترقی ہو، پھر ہماری اکانومک پاورز بہتر ہوں، پھر ہم ترقی کر جائیں۔ یہ ہمارا خواب و خیال تو ہو سکتا ہے، یہ کبھی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ لہذا سود پہ قرضے دینا بند کریں، سود پہ قرضے لینا بند کیے جائیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ عالمی پاورز کو بھی دیکھ لیں، وہ اقتصادی مسائل کا شکار ہیں بہت زیادہ، اسی وجہ سے کہ وہ سود کا کام کرتے ہیں۔ برکت نہیں ہے ان کے پیسے میں، برکت نہیں ہے ان کے بزنس میں، برکت نہیں ہے ان کے کام میں، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہمیں کیسے چھٹکارا۔ کئی دفعہ میں سلوشن دے چکا ہوں، ہبہ مشروطہ۔ آپ کسی کو ہبہ کرے، ہدیہ کرے، اس شرط پہ کہ یہ چیز میں اتنے میں، یہ چیز میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، 1,00,000 دے رہا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ مجھے 1,10,000 دیں گے مثلا، جو بھی پیریڈ ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ طے کریں۔ اس میں برکت ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ طریقہ نتیجہ اگرچہ وہی نکلے، لیکن طریقہ جو خدا نے بتایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اللہ نے۔ تو بعض اوقات چیز تو وہی ہوتی، نتیجہ وہی، لیکن جو حلال طریقے سے ہم چلیں گے تو خدا برکت ڈال دے گا، حرام طریقے سے چلیں گے تو بے برکتی، خدا کی رحمت سے دوری، پریشانی آئے گی۔ اس کی سادہ مثال میں نے گوشت کی دیتا ہوں۔ گوشت کو اگر آپ بغیر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیں تو وہ حرام ہے، اس سے آپ کی روح خراب ہو جائے گی، اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح نکاح میں 2 کلمے پڑھے جاتے ہیں، حلال عورت ہو جاتی، ورنہ وہی عورت حرام ہے۔ تو حلال طریقے جو خدا نے بنائے ان کو اپنایا جائے تو برکت آئے گی، حرام طریقوں سے برکت اٹھ جائے گی، ہماری پریشانیاں شروع ہو جائے گی۔ معیشت میں یہ پہلا سٹیپ سود سے چھٹکارا ہے۔ لہٰذا معیشت بہتر کرنے کے لیے اللہ کے اطاعت میں ہم آ جائیں، خرید و فروخت کے پہلو میں آ جائیں، ہبہ مشروطہ کے پہلو میں آ جائیں۔ اس کے بعد معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اسلام نے کیا قانون دیا ہے؟ کام، محنت، جہد، سٹرگل، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں ہمارے رحمت للعالمین نبی علیہ السلام نے محنت کرنے والے کا ہاتھ چوما آپ نے، کہ ہاتھ خدا کو پسند ہے۔ آج ہماری قوم میں کتنے لوگ ہیں جو بیکار پھرتے، کام نہیں کرتے۔ محنت کریں، کام کریں، اس میں ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ اور ایک اور چیز جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے وہ ہے تجارت، چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پہ، ہر ایک بندہ کوشش کرے تجارت کرے، بزنس کرے، چھوٹے پیمانے پہ ہو سکتا ہے یا بڑے پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے وہ تقوی الہی ہے، دین پہ عمل ہے۔ اس سے معیشت، صدقہ دینے سے ہماری معیشت بہتر ہوگی، زکوٰۃ و خمس دینے سے ہماری معیشت میں برکت پڑے گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ظالمانہ سسٹم سے نجات
ایسا سسٹم قائم کیا جائے جس سے عادل قائم ہو، اس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔